الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کسی قوم، کسی ملت کو کوئی اجتماعی نعمت عطا فرمائے تو اس کی بقا اور اس کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ آپس کا اجتماع، آپس کی یکجہتی، آپس کا اتفاق، آپس کی وحدت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس وطن عزیز کی شکل میں ایک عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ پوری اسلامی دنیا میں اس کی اپنی ایک شان ہے، اپنا ایک امتیاز ہے کہ اہل ہند نے اور اہل بر صغیر نے اس خطے کو کس عظیم مقصد کی خاطر اسے حاصل کیا، اور اس عظیم ملک کے لیے کس قدر عظیم قربانیاں پیش فرمائیں۔ اللہ نے ایک آزاد وطن کی شکل میں ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس کی بقا، اس کا تحفظ، اس کا استحکام، اس کی ترقی، اس کے لیے ایک بنیادی سبب ہے، وہ اہل وطن کا اتحاد اور وحدت ہے۔ آج ہمارے پڑوس میں بدقسمتی سے مودی سرکار کی حکومت ہے، اور جس کی ساری سیاست اور اقتدار وہ مسلمان دشمنی اور اس ملک کی دشمنی پہ کھڑا ہے۔ جہاں اسے اپنے اندرونی حالات میں رسوائی ہوتی ہے، اسے ناکامی ہوتی ہے، تو وہ اسی ملک وطن عزیز کی دشمنی اور مسلمان دشمنی کا ہتھیار استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کا سارا اقتدار ہی اول سے لے کر آج تک وہ اسلام دشمنی پہ کھڑا ہے، مسلمان دشمنی پہ کھڑا ہے، اور اس وطن عزیز کی دشمنی کے ساتھ اس کی اس سیاسی بقا اور سیاسی زندگی اسی نفرت پہ کھڑی ہے۔ تو جب بھی وہ اپنے اندر ضرورت محسوس کرتا ہے کمزوری کی، یا اسے اقتدار میں رہنا خطرہ اسے نظر آتا ہے، یا اسے اپنی انتظامی لحاظ سے اسے رسوائی اور اسے ذلت ملتی ہے، تو وہ اسی نفرت کے ہتھیار کو استعمال کرتا ہے۔ پہلا اقتدار، دوسرا اقتدار، تیسرا اقتدار،
آپ دیکھیں گے اس نے ہر بار اسی نفرت کے ہتھیار کو استعمال کیا، اور ہمیشہ اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اور اس نے اپنے پورے ذرائع ابلاغ کو اور اپنی متعصب، جو اس کی متعصب اور انتہا پسند جماعت ہے، جس کے اندر مسلمانوں کے لیے، وطن عزیز کے لیے نفرت بیٹھی ہوئی ہے، ایسے موقع پہ اسے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو کچھ ایسے ہی چند دنوں پہلے آپ کے علم میں ہے، اور اس وقت وطن عزیز کی سرحدوں پہ کشیدگی اور تناؤ ہے، اور وہ اس نے اپنی وہ جارحیت کا، سنتاس کا جو معاہدہ تھا، اسے سبوتار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وطن عزیز پاکستان، یہاں رہنے والے مسلمان ہیں، اور اللہ نے اہل اسلام کو اسلام کا ایک زبردست فریضہ عطا فرمایا ہے، اور وہ فریضہ جہاد ہے، جس میں ناکامی ہے ہی نہیں۔ اس مشرک اور یہودی کو اندازہ نہیں، یا اندازہ ہے تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید مسلمانوں کے اندر سے ایمان اور جہاد کی روح ختم ہو گئی ہے، اس لیے وہ فرعونیت کے انداز میں مسلمانوں سے اور وطن عزیز کے بارے میں فرعونی لہجے میں بات کرتا ہے، لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں میں آج بھی ایمان اور جہاد کا فریضہ، یہاں کے رہنے والے اس فریضے کو اسلام کا وہ بنیادی فریضہ گردانتے ہیں کہ جس فریضے پہ آنے سے مسلمان کسی حال میں ناکام نہیں ہوتا، یا اسے فتح اور کامیابی ملتی ہے، یا اسے شہادت جیسا عظیم منصب ملتا ہے۔ شاید اسے غلط فہمی ہے کہ وطن عزیز میں کچھ انتشار ہے، کچھ اختلافات ہیں، کچھ تقسیم کی آوازیں ہیں، لیکن الحمدللہ جب دشمن کھلا سامنے آتا ہے تو اہل وطن اور اہل اسلام اپنے تمام جماعتی اور گروہی مفادات سے بالاتر ہو کے یکجہتی اور اتحاد کے ساتھ دشمن کے ساتھ سامنے کھڑے ہوتے، اور اپنی سپاہ کے پشت پر کھڑے ہو کر انہیں توانائی بخشتے ہیں۔ یہی مسلمانوں کی شان ہے۔ تو میرے عزیزو، اس نعمت کی بقا، وطن عزیز کا استحکام اور اس ملک کی حفاظت اور اس ملک کی ترقی، اس کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہماری آپس کی وحدت ہے، اور ہمارے آپس کا اتفاق ہے، اور ہم خوش نصیبی سے اور خوش قسمتی سے اسلام جیسی دولت رکھتے ہیں جس نے دنیا میں اس امت میں ایسی وحدت پیدا کی تھی کہ زمین و آسمان نے ایسی وحدت کہیں دیکھی نہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وحدت کے لیے ہمیں ایک ایسی بنیاد دی ہے ایمان اسلام کی کہ روئے زمین پر مسلمانوں کی اس پر جو وحدت آئی تھی، دنیا، زمین و آسمان اس ایسی وحدت پہ حیران تھا کہ ایسی وحدت ہے، ایسا ایثار ہے، ایسا ایک دوسرے کے لیے قربانی ہے، ایسی ایک دوسرے کے لیے مفادات کا ایثار موجود ہے
زمین و آسمان نے ایسی وحدت نہیں دیکھی تھی، اور اس کی وجہ اسلام، ایمان، وہ طاقت ہے جو مسلمانوں کے اندر وحدت کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس طاقت کے ہوتے ہوئے تمہیں جو ہم نے نعمتیں دی ہیں، اجتماعی نعمت، اس کا تحفظ بھی ہے، اس کی بقا بھی ہے، اور اس کی ترقی بھی ہے، اس کی ترقی بھی ہے۔ میرے عزیزو، آج وطن عزیز کو پہلے سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ یہاں کے رہنے والے جس سطح پر بھی ہیں، زندگی کے جس شعبے میں ہیں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب اور عہدہ اور مقام دیا ہے، وہ تمام تر اختلافات سے کنارہ کش ہو کے ان کی صلاحیتیں اس وحدت اور اتحاد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اس وحدت کی ضرورت ہے اس وقت، اس لیے کہ جماعتیں اور پارٹیاں ملک کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، ملک کی ترقی کے لیے ہوتی ہیں۔ جب ملک ہی نہ رہا تو وہ پارٹیاں کس کام کی، جماعتیں کس کام کی؟ اور واقعی کوئی اس ملک کی بقا اور اس ملک کے صحیح وفادار جماعتیں اور پارٹیاں ہیں تو وہ اپنے مفادات کو، اپنے ذاتی مفادات کو، اپنی جماعتی مفادات کو، اپنی گروہی مفادات کو، اپنی پارٹی کے مفادات کو اس ملک کی مفادات کے لیے قربان کر دیا کرتا ہے۔ یہی محب وطن ہونے کی علامت ہے، یہی اس ملک کی نعمت کی قدردانی ہے کہ اللہ نے یہ ملک دیا ہمیں، یہ ہے تو ہمیں نا۔ آج بھی الحمدللہ اگرچہ ہم ملکی سطح پہ، قومی سطح پہ اسلام کی وہ برکات حاصل نہ کر سکے جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی، قومی سطح پہ عدالتی نظام میں، ایوانوں میں، اجتماعی قوانین میں ہم اسلام کی وہ برکات سے آج بھی وہ برکتیں نہ لے پائے جو ہمیں لینی چاہیے تھی، جو اس ملک کا تقاضا تھا، جو اس آزادی کا حق تھا، جس کے لیے یہ آزادی جس مقصد کے لیے حاصل کی گئی تھی۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ اس ملک میں ہر شخص اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی دینی زندگی پہ چلنے میں آزاد ہے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا انعام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ ہم اسلام کی ہر بات آزادی کے ساتھ اس منبر پر کہہ سکتے، قرآن کا ہر حکم آزادی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی ذاتی زندگی مکمل اسلامی گزارنا چاہیں، آزادی کے ساتھ گزار سکتے۔ یہ اسلامی دنیا میں نہیں ہے، کفار میں تو نہیں، اسلامی دنیا کے اندر بھی مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا چاہوں، اسلامی تربیت کرنا چاہوں، میری بیٹیاں اسلام کے شرم و حیا میں زندگی گزارنا چاہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں اگرچہ اجتماعی سطح پہ ہم اسلام کے اجتماعی قوانین سے آج تک محروم ہیں، جس کے نتیجے میں آج آزادی کی پوری برکات ہمیں نصیب نہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ آج ہم دینی علوم میں اور ان کے پڑھنے پڑھانے میں، اپنی دینی زندگی میں، اپنے معاملات میں اسلام کو زندہ کرنے میں، اپنی معاشرتی زندگی میں اسلام کو زندہ کرنے میں الحمدللہ آزاد ہے۔ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، اور اس امید کے ساتھ ہم اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں،
کہ ایک وقت ضرور آئے گا اللہ تعالی ہمیں اس ملک کی قومی سطح پر بھی اسلام کی برکتیں عطا فرمائے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے جب اس ملک کی آزادی ہو رہی تھی تو فرمایا کرتے تھے کہ اس ملک کا تقدس سمجھو، اس ملک کا تقدس اور حرمت کو سمجھو. فرمایا اس ملک کا تقدس اور حرمت ہماری نظر میں ایسے ہی ہے جیسے ایک مسجد کی ہوا کرتی. اس ملک کا تقدس اور حرمت فرمایا کرتے ہماری نظر میں ایسا ہی ہے جیسے ایک مسجد کا ہوا کرتا. جیسے ایک مسلمان کے دل میں ایک مسجد کا تقدس اور حرمت ہے، اسی طرح وطن عزیز کی آزادی کے موقع پہ جن اہل علم میں اس ملک کی آزادی میں توانائیاں صرف کی، آزادی کے موقع پہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کی یہ عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کر، اس کی حفاظت کر. تو ہم تو اسے اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں، اسلامی فریضہ سمجھتے ہیں. اس کی حفاظت، اس کی بقا یہ ہمارا دینی تقاضا ہے. اور الحمدللہ وطن عزیز میں ایسے مسلمان ہیں جو اس ملک کی حفاظت میں اپنی جان نثار کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے. آپ کی سپاہ، آپ کی افواج، وہاں جو ان کا لکھا ہوتا ہے ان کی عمارتوں پہ عبارت یقین، جہاد، تنظیم، ہم امید رکھتے ہیں اللہ کرے یہ روح بھی اللہ انہیں نصیب فرمائے، ان چیزوں کی حقیقت بھی اللہ انہیں نصیب فرمائے. لیکن جب اس ملک کو آزاد کیا گیا تو پیش نظر تو یہی تھا نا کہ یہاں کی عوام بھی اور یہاں کی افواج بھی اس یقین اور ایمان کی دولت سے آراستہ ہوں. اور یہی اس ملک کی حفاظت اور بقا کا راستہ ہے. تو میرے عزیزو، اللہ نے یہ ملک دیا ہے، اس ملک کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور ہر آدمی اپنے دائرہ کار میں کس ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے، کسی ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہوا کرتا ہے کہ جب آدمی اپنے ملکی اور ملتی مفادات کو نظر انداز کر کے ذاتی مفادات اور اغراض کو سامنے رکھے. جب ہر شخص اپنی ذاتی اور مفادات اور اغراض کو رکھے گا اور ملت اور ملک کے مفادات کو نظر انداز کرے گا تو وہ ملک اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا، اسے دیمک لگ جائے گی، وہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا. یہ مسلمان کی شان نہیں. مسلمان اپنے ملک کے ساتھ ایسی بے وفائی نہیں کرتا، ملک کا دوست ہوا کرتا ہے، ملک کا وفادار ہوا کرتا ہے، اپنے ملک اور ملت کے مفادات کو اپنی ذاتی مفادات پہ ترجیح دیتا ہے. یہ ذہنیت مسلمانوں کی نہیں تھی، یہ سوچ مسلمانوں کی نہیں تھی، یہ طرز عمل مسلمانوں کا نہیں ہوا کرتا تھا. وہ اجتماعی مفاد دیکھتے تھے کہ ملک کا مفاد کس میں، اگر اس کے لیے مجھے اپنے ذاتی مفاد کی قربانی دینی پڑے، اس کے لیے مجھے اپنی ذاتی پارٹی اور گروہ اور جماعت کی قربانی دینی پڑے، تو میں تو اس ملک کے لیے ہوں اور یہ پارٹی اور جماعت اور میری زندگی اسی کے لیے تو ہے، قربان کر دیا کرتا ہوں. تو میرے عزیزو، اس وقت سرحد پہ کشیدگی ہے، تناؤ ہے، دشمن کی نظریں ہیں، وہ ہر گھڑی اس کے دل میں آپ کا خیال ہے، وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے. ہم اپنی اتحاد سے، اپنی یکجہتی سے اور اپنے اتفاق سے اسے ہم یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ وطن عزیز کی عوام الحمدللہ ایک طاقت ہے، ایک طاقت ہے، ایک وحدت میں ہے،
ایک قوت کے ساتھ کھڑی ہے، اور دشمن نے اگر اسے میلی نظر سے دیکھا تو ماضی اپنا یاد رکھے، ماضی اپنا یاد دیکھے، اور مسلمانوں کی تاریخ دیکھے کہ مسلمان شہادت کے جذبے کے ساتھ جب اس کی افواج اور سپاہ آگے بڑھتی ہے اور اس کی عوام اس کی پشت پہ کھڑی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آیا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آیا کرتی ہے۔ اسلامی تاریخ یہی کہتی ہے۔ تو میرے عزیزو، وحدت اسلامی، وحدت ایمانی اس ملک کے تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہمارا اتحاد اور ہماری یکجہتی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کا بھی مظاہرہ کریں اور اپنے ملک کی ترقی اور حفاظت کے لیے اپنی دعاؤں میں بھی اس کو وقت دیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔